إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب ارض و سما کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم صلوات اللہ وسلامہ علیہ پر۔ قابل صد احترام بزرگان کرام، گراں قدر نوجوان ساتھیوں، معززات، سامعات، مئو بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کے ساتھ ہم ذو الحجہ کے فضیلتوں والے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور چند دنوں بعد یوم عرفہ سے گزرتے ہوئے قربانی کے دن یعنی عید الاضحیٰ میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اس کے طریقے مقرر فرمائے، اور امتوں میں قربانی کا تصور، عبادت اس کی وہ چلی آئی۔ اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ہے کہ انہوں نے ساری زندگی آزمائشوں میں گزاری، تکالیف اور مصیبتیں برداشت کیں، اور پھر عمر بھر اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ دی تو انہوں نے اللہ سے مانگ کر اولاد لی۔ رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس بیٹے کی انہوں نے پرورش کی اور وہ پروان چڑھا،
فلما بلغ معه السعی، جب وہ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا، والدین کا سہارا بننے کی عمر کو پہنچا، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں حضرت ابراہیم کو دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اپنے بیٹے کی، حضرت ابراہیم نے قربانی کا ارادہ کیا، بیٹے نے سر تسلیم خم کیا۔ فلما اسلما، وہ دونوں اللہ کے فرما بردار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کے ہاں مقام جو بلند ہے، اللہ کے ہاں جو اعلیٰ اور عرفہ منزلت پائی ہے، جو عظمت حضرت ابراہیم کے حصے میں آئی ہے، وہ ان کی شان کے لائق ہے۔ وہ رفعت اور منزلت کے وہ اصل حقدار اور مستحق تھے۔ وہ شان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خاص دوست بنا لیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ پھر حضرت ابراہیم کو امت کے سامنے رکھنے کے بعد، ان کے کردار کو واضح کرنے کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں سے ابراہیم کے سب سے نزدیک وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے حضرت ابراہیم کے کردار میں، ان کی سیرت میں، ان کی عظمت اور رفعت میں نمونہ ہے کہ تم ان کی اتباع کرو، ان کے راستے پر چلو۔ وہ راستہ کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں وہ راستہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنا۔ ایک شخص کے لیے دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ مال و جائیداد اور دنیا کی زر بھی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور اس شخص نے وہ اولاد اپنے بڑھاپے کی زندگی میں اللہ رب العزت سے دعا کر کے حاصل کی اور پھر اسی کے حکم سے اسی پر قربان کر دی۔ اس قدر عظمت والی وہ ذات تھی، وہ شخصیت تھی کہ یہودیوں نے کہا وہ تو یہودی ہیں، حضرت ابراہیم تو یہودی تھے۔ عیسائیوں نے کہا نہیں وہ تو عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ ایک خالص یکسو ہو کر رب کے مطیع و فرما بردار بننے والے تھے۔ وہ اپنا سب کچھ اس کے راستے میں قربان کرنے والے تھے۔ ان کے لیے پہلا اور آخری زندگی کا مشن یہ تھا کہ توحید کو اپنانا ہے، اسی کو پکڑ کے رکھنا ہے، اسی پر کار بند رہنا ہے، اسی پر مرنا ہے، موت بھی اسی پر ہے اور جینا بھی اسی پر ہے۔ اسی فلسفے کے ساتھ انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات جس نے سب کچھ رب پر قربان کر دیا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں بھی ہم نے ان کو اجر دیا اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان کو بہت بڑا مقام دیں گے۔ سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ آپ قربان کر دیں، کسی چیز کو چھوڑ دیں، کسی خواہش کو ترک کر دیں، کسی عادت کو چھوڑ دیں، کسی عبادت کو اپنا لیں، کسی راستے پر چل پڑیں، کسی طریقہ کار کو اپنا لیں، اس وجہ سے جو آپ پر مشکل اور تنگی اور پریشانی آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی سیرت میں اس کا کیا سبق ہے، اس کی کیا مثال ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک وقت آیا کہ ان کو اپنا آپ بھی رب پر قربان کرنا پڑا۔ ان کی قوم نے کہا ابراہیم یہ توحید کی باتیں چھوڑو، دیکھو کچھ گزارا کرتے ہیں تم، ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بھلا مت کہو، ہم تمہیں بھی چھوڑ دیں گے۔ حضرت ابراہیم نے ان کے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ کر، کھلاڑے مار کر پاش پاش کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قوم نے حضرت ابراہیم کے بارے میں فیصلہ کیا کہ ان کو جلا دیا جائے۔ جلانا کیسے ہے؟ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اس کے بارے میں انہوں نے الفاظ کہے القوہ فی الجحیم، اس کو جہنم میں پھینکو۔
وہ دنیا کی جہنم نما آگ بنائی گئی، اس کے لیے ایندھن اکٹھا کیا گیا، اس کے لیے لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، افراد کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں، اتنی بڑی آگ تیار کر کے حضرت ابراہیم کو پھینکنا ایک اور مشکل کام تھا، ان کو بے لباس کیا گیا اور آگ سے دور کھڑا کیا گیا، منجنیق کے اندر رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے توحید کی دعوت کی، اس پرستش، اس کے پرچار کی وجہ سے ان کو اٹھا کر اس آگ میں پھینکا گیا، بے لباس کر کے، کہ ان کی غیرت کو، ان کی عزت کو، آبرو کو تار تار کیا جائے۔ اور جب آگ میں پھینکا گیا، دنیا میں اللہ نے اجر یہ دکھلایا، قلنا یا نار کونی بردا، ہم نے آگ سے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلاما، زیادہ سلامتی والی ہو جا، کہ اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگ جائے۔ اور جب لوگ بڑھتے ہوئے ابراہیم تک پہنچے کہ آگ ختم ہو چکی ہے، تو دیکھا حضرت ابراہیم اندر سے زندہ سلامت باہر آ گئے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں ہم نے ان کے لیے بڑا مقام رکھا۔ کیا رکھا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم قیامت تک لوگوں کے لیے ہم نے تجھے امام بنا دیا۔ ان کی نسل سے، اس لڑی سے اللہ تعالیٰ نے نبوت کو جاری کر دیا۔ اور قیامت کے دن کیا مقام بخشا؟ اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت برپا ہوگی، لوگ اپنی قبروں سے بے لباس اٹھائے جائیں گے، عریاں اٹھائے جائیں گے، ان کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا، اپنی موت کی حالت میں اٹھائے جائیں گے جس حالت میں ان کو دفنایا گیا تھا۔ اور پھر اس دن جس شخص کو ساری دنیا کے سامنے اعزاز کے ساتھ سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم ہوں گے۔ حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں رب کے لیے اپنا آپ بھی قربان کر دینے کے جرم میں، توحید کے لیے زندگی وقف کر دینے کے جرم میں، رب کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے جرم میں ان پر سختیاں نافذ کی گئیں، اور بالآخر ان کو بے عزت اور بے آبرو کرنے کے لیے بے لباس کر کے آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ قیامت کے دن ساری دنیا کو دکھلائے گا جس نے رب کے لیے اپنا آپ قربان کیا، اللہ اس کو ایسا مقام بخشتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ منقبت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اس شان اور منقبت اور عظمت کی ایک نشانی یہ ہے، اللہ نے ہمیں اس سنت کو جاری رکھنے کا حکم دیا کہ ہم ہر سال اس دن کے اندر قربانی کریں، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ سو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے ہم اس قربانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس قربانی کو کیا حضرت ابراہیم علیہ قربانی سمجھ کر کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کیا وہ تصور موجود ہیں؟ ہمارے ذہن و دماغ میں قربانی کے بارے میں وہ تقدس موجود ہے، وہ خیالات موجود ہیں؟ ہمارے تصور کیا اس متعلق کسی بھی قسم کے اشکالات اور شبہات سے پاک ہیں یا نہیں ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سنت کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے سنت کو، قربانی کی سنت کو جاری کیا۔ ہم نے اس کو محض ایک رسم سمجھا۔ اس رسم سمجھنے کی کئی ساری خرابیاں پیدا ہوئیں۔ پہلی خرابی یہ پیدا ہوئی، ہم ایمان سے خالی رہے۔ میں نے اپنی نماز کے بارے میں یہ عادت بنائی کہ جب میرا دل چاہے نماز پڑھوں، جب دل چاہے نہ پڑھوں، جب وقت ملا پڑھ لی، نہ ملا تو نہ پڑھی، پڑھنے آیا تو جمعے کو آ گیا، نہ آیا تو عید کو بھی نہ آیا۔ یہ صورتحال نماز کی ہے۔ اور یاد رکھیے ظاہری علامات میں انسان کی، ایک مسلمان کے اسلام کی ظاہری علامت صرف نماز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر و بین الشرک والرجل ترک الصلاۃ، شرک اور اسلام کے درمیان ایک بندے کے مشرک اور مسلمان ہونے کا فرق صرف نماز ہے۔ ظاہری طور پہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ اور ایک اور میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں، خلافت راشدہ میں، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارکہ کے آخر تک، یہاں تک کہ بنو امیہ کے دور میں اور بنو عباس کے دور میں بھی ہمیں یہ تقریباً یہ صورتحال امت مسلمہ کی نظر آتی ہے کہ کوئی شخص دنیا بھر کے گناہ ضرور کرتا تھا لیکن نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں،
لوگوں کو سناتے بھی ہیں، آپ میں سے کئی سارے لوگ پڑھے لکھے ہیں، بخوبی آپ کو علم ہوگا کہ آپ نے تاریخ پڑھی، سیرت پڑھی، کوئی ایک ایسا واقعہ نہیں ہے کہ لوگ جان بوجھ کر اپنی نمازیں چھوڑتے ہوں، حتیٰ کہ منافقین جن کے بارے میں قرآن کی صورتیں آیتیں نازل ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز چھوڑنے کی جرت ان میں بھی نہیں تھی، پڑھنے ضرور آتے تھے لیکن اپنے چہروں سے ضرور پتہ لگواتے تھے کہ یہ اندر سے نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، یراؤون الناس، وہ صرف لوگوں کو دکھانے آتے تھے۔ نماز کا اس موضوع سے تعلق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر قربانی کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حج جس کی تلاوت ہم نے ابھی ابتدا میں کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قربانی اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے بنائی؟ الذین اذا ذکر اللہ، ان لوگوں کے لیے کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، رب کا خوف اور ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، مشکلات، پریشانی، تکالیف ان کی زندگیوں میں آتی ہے، وہ اس پر صبر کرتے ہیں، شور نہیں مچاتے، ہر ایک کے سامنے شکوے نہیں کرتے۔ والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی سستی کے وقت کے مطابق اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کا ذکر کیا سورۃ الانعام کے آخر میں، سورۃ المائدہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری زندگی اور موت ساری کی ساری للہ رب العالمین، وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تیسری جگہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، حوض کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کر دی۔ جب اللہ نے آپ پر یہ احسان کیا، یہ انعامات کیے، تو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، پھر اس کے لیے قربانی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں جگہوں پر قربانی کو نماز کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہم بحیثیت رسم، ہمیں ہمارے شناختی کارڈ میں مسلمان ظاہر کیا گیا ہے، ہم اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ان عید کے دنوں میں تلاش کرنے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور ڈھونڈتے ہیں، پھر لا کر اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اور اپنے محلے اور اپنے علاقے میں کہلواتے ہیں کہ حضرت شیخ چودھری فلاں صاحب نے قربانی کی ہے۔ اور وہ چودھری صاحب، وہ شیخ صاحب، وہ فلاں صاحب، وہ اپنے محلے کے سرکردہ، وہ اس بات پہ بڑے خوش ہیں، ان کو نماز کی کوئی خیر خبر نہیں ہے، ان کو نماز سے کسی قسم کا کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ پا رہا۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر آپ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، قربانی کی سکت رکھتے ہیں، تو اپنے یہ موقع ہے آپ کے لیے، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، یہ موقع ہے آپ کے لیے کہ اپنے آپ کو تبدیل کیجئے، اس قربانی کے ساتھ اپنے نفس کی قربانی دیجئے، اپنی خواہشات کی قربانی دیجئے، اپنے آپ کو اس پر کاربند کیجئے، اپنا ایمان مضبوط بنائیے تاکہ اعمال آپ کے رب کے ہاں قبول ہوں۔ دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارے اندر جب یہ معاملہ ایمان ختم ہو گیا تو اخلاص تو بالکل نہ رہا، اللہ کے لیے تو ہماری وہ قربانی رہی نہیں۔ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے آپ ذکر کریں چودھری صاحب یہ 10 لاکھ والا جانور اگر آپ نہیں خرید سکتے، اب سودا نہیں بن رہا تو آپ یہ دوسرا لے لیں۔ نہیں تو ہمیں پتہ نہیں ایسی چودھری ہونے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، ہم تو چودھری ہیں، ہم 10 لاکھ کا نہ لے کر جائیں تو محلے میں ہماری ناک کیسے بچے گی؟ ہم اگر موٹا تازہ بہترین خوبصورت مہنگا ترین نہ لے کر جائیں، اور اگر ان کے پاس سے کوئی دوسرا جانور گزرے ان سے مہنگا ہو تو اپنے چہرے چھپاتے ہیں، بے عزتی ہو رہی ہے۔ محلے میں دکھلانا، خاندان میں اپنی ناک چڑھانا، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے اگر خدا نہ خواستہ میں نے 2 بکروں سے کم ذبح کر دیے تو خاندان میں میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، حالانکہ وہ قربانی تو اللہ کے لیے ہے، اس کے راستے میں ذبح کرنا ہے۔
4 دن 5 دن 10 دن پہلے لانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ سارے خاندان کو، سارے اہل علاقہ کو، سارے محلے والوں کو پتہ ہو کہ فلاں صاحب یہ والا جانور لے کر آئے ہیں، اتنا موٹا تازہ اور تگڑا ہے۔ اہل العلم نے، اسلاف نے اس مسئلے کے اندر اس قدر احتیاط کی، یہاں تک بھی لکھا کہ اگر کوئی بندہ اپنی قربانی کی نیت اور ارادے میں یہ چیز شامل کر لے کہ میں تھوڑا سا پہلے اس لیے لے کر آؤں تاکہ میرے بچے بھی خوش ہو جائیں، تو یہ بھی ریاکاری میں ہے۔ اس قدر اس کے اندر احتیاط کی ضرورت ہے کہ انسان صرف اس میں بچوں کی خوشی بھی شامل کرے تو وہ اپنی نیت کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ لوگوں کو شریک کر رہا ہے۔ اس لیے اپنے اخلاص کو اپنے ایمان کے ساتھ جوڑ کر بہتر کیجئے، خالص رب کے لیے۔ مہنگا کتنا ہے، خوبصورت کتنا ہے، موٹا تازہ کتنا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ رب العزت نہیں دیکھتا الی صورکم و اموالکم کہ کس قدر خوبصورت ہے یا کس قدر مہنگا ہے، ولکن ينظر الی قلوبکم و اعمالکم، وہ تمہارے دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہارے عمل کو دیکھتا ہے کہ کس قدر اخلاص کے ساتھ اس نے وہ عمل کیا ہے۔ اور اس کے بعد اس وجہ سے، محض ایک رسم سمجھنے کی وجہ سے، ایک اور بڑی خرابی ہمارے اندر کیا آئی، ہمیں نہیں معلوم جانور کس قسم کا لینا ہے، کون سا لینا ہے، کون سی خرابیوں سے پاک لینا ہے۔ ایک رسم ہے بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجتماعی قربانیوں میں عموماً یہ تصور، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے کہ اجتماعی قربانی فلاں صاحب کر رہے ہیں، اس کو کال کر دی، بس میرا بھی حصہ رکھ دو۔ نہ اس نے جانور دیکھا، نہ اس کے ذبح کرتے وقت وہاں پر موجود تھا، نہ اس کے گوشت کی صفائی اور اس سے کچھ غرض ہے اس کو۔ یہ بڑی خرابی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی خاص عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شعائر اللہ کہا، یہ اللہ کی شعائر میں سے، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ دنیا میں بیک وقت ساری دنیا کے مسلمان اللہ کے لیے اپنے جانوروں کا خون بہا رہے ہوتے ہیں۔ یہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اتنی نظم کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، پوری دنیا کی تنظیم کے ساتھ، اس قدر شاندار طریقے سے اتنی بڑی عبادت انجام نہیں دی جاتی دنیا میں۔ یہ رب کی نشانی ہے، اور اس نشانی کو اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جانور لینے جائے تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے وہ چوپایا جانور ہو۔ چوپایوں میں سے کیا ہے؟ اونٹ، گائے یا اس کی کوئی بھی جنس، یا بھیڑ بکری یا اس کی کوئی بھی جنس۔ اب اس کے علاوہ ہرن کرنے لگ جائے یا کوئی اور حلال جانور اس کی تلاش میں نکل جائے، خرگوش یا مرغی کی قربانی کرنے لگ جائے، اس لیے درست نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اس عبادت کی بھی ایک ایک چیز واضح فرمائی۔ مثال کے طور پہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو رکوع و سجود بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا۔ طریقہ کار کے مطابق نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اگر یہ عبادت، اس سنت کو آپ پورا کر رہے ہیں تو لازم ہے کہ اس کو اس طریقہ کار پر کیا جائے جس طریقہ کار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ محض رسم پر نہیں، ہم گئے، جانور پسند آیا، اس کو پیسے دیے، پیسے میں کو بھاؤ تاؤ کیا، کوئی نہیں دیکھا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ضرور دیکھو تم اپنے جانور میں جب بھی تم خریدنے جاؤ کہ وہ 2 دانت والا جانور ہے کہ نہیں، دوندا جانور ہے کہ نہیں۔ تم یہ بھی دیکھو کہ اس کے اندر ایسی خرابی نہ ہو کہ وہ لنگڑا جانور ہو، کو اس کے اندر ایسا بھینگا پن نہ ہو کہ اس کا وہ بھینگا پن بہت زیادہ واضح ہو، کہ وہ کوئی ایسا مریض جانور نہ ہو کہ اس کے مرض کی وجہ سے وہ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہو، وہ اتنا لاغر جانور ہو کہ اس کے گوڈوں میں، گھٹنوں میں مخ ہی نہ ہو۔ اتنی واضح عیوب والے جانور لے کر آ جائے اور وہ سمجھے کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ اسلام نے اس کی اس قدر خوبصورتی کے ساتھ وضاحت کی ہے۔ اب ہمارے ہاں اجتماعی قربانی کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کے لیے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ سستے سے سستے جانور دیکھے جائیں۔ اس کے نتیجے میں لاغر بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، مریض بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، عیوب بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں کوئی خبر نہیں ہے اس معاملے میں تو وہ چل رہا ہے، اس کی قربانیاں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کا اس کے اندر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور ایک اور چیز جو صرف رسم سمجھنے کی وجہ سے خرابی ہمارے اندر پیدا ہوئی،
ہم عید کے دن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہم نے ہمیشہ خاندان کا ایک قصائی مقرر کر رکھا ہے۔ ہم جیسے ہی نماز پڑھ کے گھر پہنچتے ہیں، قصائی ہاتھ دھو کر جا رہا ہوتا ہے، جی میں نے آپ کا سارا کام کر دیا۔ اور ہم فخر کس بات پر کرتے ہیں؟ قصائی ہمارے بہت زبردست ہیں۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تشریف لائے، ہم نے عید کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی، پھر قربانی کرنے نکلے، ہم نے قربانی کی، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہم سے بھی پہلے کی ہوئی تھی، جانور ذبح کیے ہوئے تھے، تیاریاں انہوں نے مکمل کر رکھی تھیں، ہر چیز صاف ستھری، گوشت تیار کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھے فارغ ہو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی اللہ رب العزت کی طرف سے جاری کردہ ایک عبادت ہے، اس کو انجام بھی اس طریقے کے مطابق دینا ہے۔ سو جس نے تم میں سے نماز عید الاضحیٰ سے قبل قربانی کی ہے، اس شخص کی کوئی قربانی نہیں ہے، وہ اپنی قربانی دوبارہ کرے گا، اور اگر نہیں کر سکتا تو سابقہ کی ہوئی قربانی اس کی نہیں ہے، وہ صرف ایک صدقے کی صورت میں قابل قبول ہے۔ ہم نے قصائیوں کے سر پہ دے رکھا ہے، اور اس پر چھری پھیرنا یہ مالک کا حق ہے، ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے، چتکبرے مینڈے ذبح کیے، اور پھر آگے فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد تشریف لائے، آپ نے ان مینڈوں کو گرایا، آپ کا پاؤں ان کے اوپر تھا، قدم مبارک ان کے اوپر تھا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کی گردن پر چھری چلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، جو جانور آپ نے خریدا ہے ذبح آپ اس کو خود کیجئے، اللہ کا نام لے کر اور رب کی تکبیر پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے اس کو ذبح کیجئے، یہ سنت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ ان عیوب سے پاک، خوبصورتی کے ساتھ اچھا جانور آپ ذبح کریں۔ بہت ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ اچھا نہیں مل رہا تو کریں ہی نہ۔ اسی سے مجھے ایک اور مسئلہ یاد آیا، ہمارے ہاں عموماً یہ بحث کی جاتی ہے قربانی واجب ہے یہ سنت ہے، فرض ہے یہ سنت ہے۔ عزیزان گرامی، اسلاف نے جو سابقہ امت کے محدثین تھے، فقہاء تھے، ان کے اندر اس مسئلے میں ایک طویل اختلاف ہے۔ مثلا جمہور اس مسئلے کی طرف گئے ہیں کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ ایک تاکیدی سنت ہے۔ امام احمد، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اور اسی طرح حضرت امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ واجب ہے، فرض ہے۔ شیخ ابن عثیمین جو اس دور کے محدث تھے، انہوں نے اس کا حل یہ نکالا، اگر ایک بندہ وہ استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ موجود ہے، وہ اس بات کا اپنے اندر قدرت اور طاقت رکھتا ہے کہ وہ ذبح کر سکتا ہے، جانور قربان کر سکتا ہے، پھر نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو اس پر تو ویسے بھی نہیں ہے۔ اگر واجب ہو بھی تو واجب تو ان لوگوں پر ہوتی ہے جن پر استطاعت ہو۔ یہ سب سے بہترین حل ہے، اور یہ حدیث کے قریب ترین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعتا فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ ایک بندے کے پاس استطاعت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیسوں میں، مال میں وسعت دے رکھی تھی، کشادگی تھی، قربانی کر سکتا تھا، فلم یضحی، پھر بھی قربانی نہیں کی، فلا یقربن مصلانا، وہ عید والے دن ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس قدر اہم عبادت ہے، اس کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ایک اور اہم بات، عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا ہے، ہر سال ایسا ہے ہمارے ہاں کہ ہم اس بحث میں لگ جاتے ہیں کہ بھینس کی قربانی ہے یا نہیں، کٹے کی قربانی ہے کہ نہیں، جائز ہے یا نہیں ہے، اور سارے 10 دن عید کے دن بھی اسی کی بحث میں گزار دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے دین خیر خواہی کا نام ہے، الدین نصیحہ۔ محض بحث و مباحثہ کرنا، جدل کرنا، لڑائی کرنا، مناظرہ جیتنا، ایک دوسرے کے خلاف دلائل میں مزید پختگی لانا اور پھر لڑائی پر بات کا پہنچ جانا، یہ دین نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی کی اصلاح کریں تو قرآن اور سنت کی دلیل سے اس کے سامنے بات رکھیں اور اس کے بعد اپنا راستہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہو جاتے، لوگ آپ کی دعوت قبول نہ کرتے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لست علیہم بمسیطر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی داروغے تو نہیں ہیں، آپ کا کام ہے بلغ ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا وہ آپ پہنچائیے۔
دلیل کے مطابق لوگوں کے سامنے قرآن اور سنت رکھیے، عمل کریں تو اس کا ثواب آپ کو ہے، ان کو بھی ہے، اور اگر نہ کریں تو آپ پر کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو عشرہ ذو الحجہ ہے یہ عبادات کے 10 دن ہیں، اس کے اندر اللہ رب العزت کا قرب حاصل کیجیے۔ کوئی بھی کیا ہوا عمل اس کے اندر وہ ایسے جہاد سے افضل ترین ہے جس کے اندر مال اور جان چلی جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاد کے لیے نکلے، مال اور جان رب کے سپرد کر دے، اس کے بغیر واپس نہ آئے، تو صرف وہ بندہ ان دنوں کے اعمال کرنے والے سے افضل ہے، ورنہ ان دنوں میں کیا ہوا کوئی بھی عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان دنوں کو فقط ان بحثوں میں ضائع مت کیجیے، یہ اجتہادی بحثیں ہیں۔ آپ دونوں، اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے اور آپ صرف ایک بھینس ہی ذبح کر سکتے ہیں، یا آپ کی ملکیت میں صرف بھینس ہے، تو پھر آپ علماء کے پاس تشریف لے جائیے، ان سے مسئلہ پوچھیے، ان سے دلیل پوچھیے، اور اس کے مطابق جو آپ کو اجتہادی سمجھ آئے اس کے مطابق عمل کیجیے۔ خواہ مخواہ اس بحث میں الجھ جانا، 10 کے 10 دن اپنی عبادات کو بھی ضائع کرنا اور اپنے ان 10 دنوں کے نیکی کے ذخیرے کو بھی ضائع کرنا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے اپنی قربانی کی نیتوں کو خالص کیجئے، خالص رب کے لیے، اپنی انا کو، اپنی ذات کو، اپنی خواہشات کو قربان کیجئے، اللہ رب العزت کے لیے خالص ہو جائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اپنائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق قربانی کیجئے، عشرہ ذو الحجہ سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی نیکیوں کے اندر صادق فرمائے، نیکیوں کے اندر اللہ رب العزت ہمیں صدق دل کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے جناب میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عزیزان گرامی، کو ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ان کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ ہم میں سے جو کوئی مریض ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کی پریشانیوں کو حل فرمائے۔ ہم میں سے جن کے دوست، احباب، عزیز و قارب، والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح لوگوں میں سے بنائے، اور اللہ ان کے ساتھ جنتوں میں اکٹھا فرمائے، اور بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے زخمیوں کو جلد از جلد صحت، روبہ صحت فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی اپنے جناب سے مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشوں کو جلد از جلد ختم فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تک دنیا میں کی گئی مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمر پہنچائے، اللہ رب العزت ان تک، ان کے لیے اپنے حصے قربان کرنے والوں کا حصہ ان تک ضرور پہنچائے۔